بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں رمضان مبارک تک پہنچایا. رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. اس کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے. کیوں؟ لعلکم تتقون. تقوی کی صفت اللہ کے استحضار کی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا آدمی کی زندگی میں عملی مشق ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس رمضان کو فرض کیا. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں جب وضو کرتے ہیں تو آدمی کلی کرنے میں احتیاط کرتا ہے کہ میری کلی کی وجہ سے میرے پیٹ میں اور میرے حلق میں پانی نہ چلا جائے، تو کلی زور سے نہیں کرتا. حالانکہ اس کو اس کلی کے ساتھ پانی پینے کے وقت کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا استحضار اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. تو گویا عملی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو استحضار کروا دیتے ہیں اپنا. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ یہ اللہ کا استحضار اپنی زندگی میں باقی رکھے، اس کے لیے آدمی محنت کرے. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے کہ جو صرف بڑے لوگوں کا کام ہے، چھوٹے اور ہمارا تمہارا جیسا آدمی نہیں کر سکتا. نہیں، تقویٰ نام ہے اللہ کے استحضار کے ساتھ اور اللہ کی خوف کی وجہ سے کسی نافرمانی سے بچ جانا اور اللہ کی محبت میں کسی عمل کا کرنا، اس کا نام ہے تقویٰ. میرے محترم دوست، یہ پیٹ کے بھوکے اور پیاسے رہنے میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے. یہ خدائی صفت ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے نورانیت دلوں کے اندر پیدا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان بہت سی بیماریاں ظاہری اور باطنی جو بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں، یہ انسان اس روزے سے اس کے اوپر کنٹرول کرنا اور اس کے اندر صلاحیت اور طاقت کا پیدا ہونا اس سے ہوتا ہے. بھوکا اور پیاسا رہنا بہت بڑی بات ہے. لکھا ہے ایک جگہ سانپ کے بارے میں کہ سانپ ٹھنڈی کے 4 مہینے تک بھوکا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، شکار نہیں کرتا. اور پھر کیسے زندہ رہتا ہے؟ اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، اس جراثیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ زندہ رکھتا ہے. اسی لیے سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیت. موسیٰ علیہ السلام کی تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اس لادی کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ
تیز ترار دوڑنے والا سانپ بن گیا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حیتن. حیتن کے معنی زندہ. سانپ عام طور پر اپنی موت نہیں مرتا, اس کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ چاہیے, اس کے مرنے کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ چاہیے, یا تو انسان اس کو مارے یا کوئی دوسرا جانور اس کو مارے, تب جا کر وہ مرتا ہے, ورنہ اس کی موت مقدر نہیں ہے. کتابوں میں لکھا, حدیث کی بات کتابوں میں لکھا ہی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 4 مہینے تک بھوکا رہتا ہے, اور جب وہ نکلتا ہے گرمیوں میں اور بارشوں میں تو بڑا سخت حملہ ور ہو کر نکلتا ہے. نکلنے کے بعد سب سے پہلے جب وہ ڈستا ہے گرمیوں کے بعد, تو وہ آدمی زندہ رہنے کے قابل نہیں بچتا. اپنے شکار کو تیز طریقے سے پکڑنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اس بھوکے رہنے کی وجہ سے. کتابوں میں لکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قوت دی ہے, اور ہم اس کو بھوکا رہنے کے ذریعے سے اگر اس کی اپنی زندگی میں عملی مشق کرے کہ جتنا کھانا ہے اتنا ہی آدمی کھائے افطار کے بعد, جس سے انسان کی زندگی باقی رہے, تو وہ آدمی صحت عافیت کے ساتھ رہ سکتا ہے. موت تو اس کے مقدر میں آنی ہے, لیکن صحت عافیت کے لیے بہت مفید چیز ہے. لکھا ہے سائنسدان کی کتابوں میں کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے, اس بھوک کی وجہ سے انسان کا جو پیٹ میں ہولی ہے اس کے اندر جو کھانا نہیں جاتا, تو اس کے اندر تو اللہ نے طاقت اور صلاحیت یہ رکھی ہے, وہ چلتے رہتی ہے. اس کے چلنے کی وجہ سے اس کو تو کچھ تو چاہیے. اب وہ کیا چاہیے اس کے لیے؟ وہ جراثیم اس کے پیٹ, انسان جو بیمار ہوتا ہے پیٹ کی وجہ سے زیادہ بیمار ہوتا ہے, تو پیٹ کے اندر وہ جراثیم جو انسان کو بیمار کرنے والے ہیں, اس کی بھوکے رہنے کی وجہ سے کوئی چیز اس کو چلانے کے لیے ملتی نہیں ہے پیٹ کو, تو ان جراثیم کو وہ پیستی ہے, ان جراثیم کو وہ ختم کرتی ہے جو جراثیم انسان کو بیمار کرنے والے ہیں. لہذا انسان تندرست رہتا ہے. یہ تو میں نے چھوٹی موٹی یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر بے پناہ فائدے رکھے. حکم تو ہے ہی ہم کو, اس لیے نہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے, ہم کو تو اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے اللہ کا حکم ہے, اس لیے مجھے یہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے اس رمضان کو بڑی برکتوں والا بنایا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہر عظیم شہر مبارک, بڑا عظیم مہینہ ہے, بڑی برکتوں کے ساتھ آنے والا یہ مہینہ ہے. اولہ رحمہ, اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے اللہ نے اس کو رکھے. اللہ کی رحمت, بے پناہ اللہ کی رحمت ہے. اس رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ رمضان ہے, اور رمضان کے خصوصی یہ پہلے عشرے کے تصویر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تیرا پروردگار بڑا معاف کرنے والا اور بڑی رحم کرنے والا ہے. لیکن رحمت کو حاصل کیا جائے, اپنے رب سے رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے اپنائے جائے اور رحمت کے حقدار بنے جائے, ایسے اعمال آدمی کرے تاکہ اللہ کی رحمت انسان کو میسر. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے. یہ زمین آسمان, یہ ساری جو کائنات ہے, تہ بتہ کائنات, ایک آسمان دوسرا تیسرا, یہ مسلسل گول اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے. ان تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک تختی لگائی, اس پر لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو اللہ کی رحمت, انسان تھوڑی سی اللہ کی طرف حرکت کرے, توجہ کرے. دین نام ہے, یہ دین تمناؤں کا نام نہیں ہے, صرف خواہشات کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں خواہش کروں جنت مل جائے, نہیں. عمل کا نام ہے, عمل.
آدمی اپنی زندگی میں عمل کرے کوئی جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو. تمناؤں سے اللہ کی رحمت ہی متوجہ نہیں ہوتی کہ مجھے جنت مل جائے, میں یہ کروں, نہیں, کچھ نہیں ہوگا. عمل کرو, عمل چاہے تھوڑا سا ہی کرو, لیکن لا, حدیث شریف میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا, تھوڑی سی بھی نیکی کو کم نہ سمجھو, تھوڑی سی نیکی. ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے, بہت زبردست محدث تھے, حدیث کی کتابیں لکھتے تھے, لیکن ان کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال گزری تمہاری؟ تو کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا. کیسے معاف کیا؟ تو کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں نے حدیث کی بڑی محنت کی ہے, بڑی اللہ کی عبادت کی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا, لیکن اللہ نے میری مغفرت قائم پر کی کہ میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا. حدیث لکھنے کا جو قلم میرے ہاتھ میں تھا, اس قلم کے اوپر روشنائی تھی, ایک مکھی پیاسی تھی, اس قلم کے اوپر روشنائی کو پینے کے لیے بیٹھی, اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارے اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی ہے, تو میں نے ہاتھ کو حرکت کرنا بند کر دیا, ایسے کا ایسے رکھا جب تک وہ اپنے اختیار سے مکھی اڑ نہیں گئی. پھر میں نے لکھا, اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تیرا یہ عمل نہایت پسند آیا کہ تو نے میری ایک مخلوق کی وجہ سے اپنے ہاتھ کی حرکت کو بند کر دیا, میں نے اس کی وجہ سے تیری مغفرت کر دی. دیکھیے معمولی ان بزرگ اور محدث کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ میری اس نیکی کو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ کی رحمتوں کی متوجہ کرنے والے اعمال حق کرے تو صحیح, لیکن شرط یہ ہے کہ میرے دل سے وہ عمل میرا رب راضی ہو. اللہ کی رحمت بہت قریب ہے, لیکن اس کے لیے آدمی اس کی طرف دوڑے, سبقت کرے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دوڑے گا, اللہ کی رحمت اس کو مل کے رہے گی. ترغیب میں ترغیب اور ترہیب ایک حدیث کی کتاب ہے, اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرح مہربان. ایک عابد تھا اگلی امتوں میں, 60 سال تک اس نے ایک بنغار میں اللہ کی اس نے عبادت کی. 60 سال تک, 50 اور 60. ایک مرتبہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جہاں وہ عبادت کرتا تھا, بازار میں کہیں گیا اور کسی عورت کے ساتھ اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا, زناکاری کی. ہو جانے کے بعد اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا, لیکن اپنے حجرے میں جہاں رہتا تھا وہاں گیا, بڑی آوازاری سے توبہ کی, رویا دھویا, اللہ کو منایا. لیکن اسی رونے دھونے کے درمیان میں اس کے دروازے پر ایک سائل آیا, اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں, اس نے وہ 2 روٹیاں اس سائل کو دی, اور پھر وہ اپنی آہوزاری میں مشغول ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے سامنے پیشی ہوئی. 60 سال کی عبادت وہ لے کے گیا تھا, تو اور گناہ بھی لے کے گیا تھا, وہ زنا کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اعمال کو اور گناہوں کا حساب کرو. جہاں وہ زنا اور 60 سال کی عبادت کو توڑا گیا, تو اس 60 سال کی عبادت میں یہ گناہ جو زنا تھا وہ بھاری پڑ گیا نیکیوں کے مقابلے میں. اس آدمی کو یہ ہو گیا کہ میری ہلاکت طے ہے. ایک گناہ اس کی زندگی کا, لیکن اس زنا کے بعد کی اس کے وہ صدقہ کی جو 2 روٹیاں تھی, اس روٹیوں کو پھر رکھا گیا اس 60 سال کی عبادت کے بعد. تو وہ روٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ جو زنا تھا اس کو معاف کر دیا کہ یہ تو نے میرے رضا کے لیے یہ 2 روٹیاں دی ہے, بس میں تجھے معاف کر. میرے محترم دوستو, گناہ کو ہلکا نہ سمجھو, گناہ بہت خطرناک چیز ہے.
60 سال یا 100 سال کی عبادت کو تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے ارے تم میں سے کون نیک بننا چاہتا ہے, عبادت گزار. ارے جو بننا چاہتے ہیں, ہر آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک بن جاؤ گے, وہ کوشش بھی کرتا ہے, بن نہیں پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب, نماز پڑھو, تلاوت کرو, قرآن شریف پڑھو, روزے رکھو, یہ جواب ہونا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عجیب و غریب جواب دیا جو ہمارے تصور سے بالاتر تھا, لیکن بات کیا آدمی ذرا غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بالکل صحیح جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقی المحارم تکن اعبد الناس, حرام چیزوں سے بچ جاؤ, سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. کیا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب, حرام چیزوں سے بچو. آج آدمی نیک بننے کے لیے عبادتیں زیادہ کرتا ہے, نماز روزہ کی کثرت کرتا ہے, ٹھیک ہے ضرور کیجیے, اس پر قائم رہیے, لیکن تمہاری یہ نماز, تمہاری یہ گناہ جو ہے نا, ان نمازوں کو بڑھنے نہیں دیں گے. تو سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو اس پر تیار کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا, تو سب معاملہ آسان ہے, نیک بننا نہایت آسان ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, نیک بننے کی اللہ کی رحمت نہایت قریب ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو مستحق بنائیں. اخیر میں دوسری حدیث آپ کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے اس کے حوالے سے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کتنے مہربان ہے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک قبر کے اوپر سے گزر رہے تھے. اس قبر کے اوپر اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیے. ایک زمانے کے بعد پھر اس طرف سے گزر ہوا تو آج پہلی حالت کے مقابلے میں بالکل الٹا ہے. پہلے عذاب ہو رہا تھا اور آج نور کے خان اور اس کے ڈھال اس کے قبر میں آ رہے. پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی تو کچھ دنوں پہلے اس کو سخت عذاب ہو رہا تھا اور آج اس کے اوپر نور کی بارش اور نور کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ مرا تھا, یہ قبر والا جب مرا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا. چند زمانے کی گزرنے کے بعد اس عورت نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے رکھا, اس کو پڑھنے کے لیے بٹھایا. اس کے لڑکے نے سب سے پہلے جو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کہا اس مرنے والے کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارے. میری غیرت کو شرم آتی ہے کہ جو مجھے رحمان کہہ کے پکارے میں اس کے باپ کو عذاب دوں, یہ میری غیرت کے خلاف ہے. اللہ اتنا زبردست مہربان ہے, لیکن آدمی اللہ کی رحمت کا طلبگار بھی بنے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ کی رحمت دور نہیں ہے. یہ جو رحمت کا عشرہ گزر رہا ہے اس کے اندر ہم اپنے رب کے مستحق, اپنے رب کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کریں. اگر ہم کوشش کریں گے, اپنے دل کو اللہ سے لگائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سی چیزیں وائرلیس ہے. موبائل ٹاور سے اس کا کنیکشن ہے لیکن ہے وائرلیس, اس کا وائر نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے عرش سے ہمارا تعلق ہو بغیر وائرلیس کے تو یہ دل سے تعلق ہوگا. ہم نے ایک مرتبہ بھی اپنے رب کو
پکار لیا. اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میرا رب اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. آدمی اس وقت کہے رب اغفر وارحم، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پر رحم فرما. قرآن پڑھے کچھ تو اللہ سے کہے. قرآن یہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہمیں پورا قرآن تو نہیں آتا، لیکن اتنا تو آتا ہے کہ غفور کیا؟ غفور کا ترجمہ معاف کرنے والا اور رحیم کا ترجمہ رحم کرنے والا. جہاں قرآن میں کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. ہم اس کو پڑھیں اور اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، ایک گنہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر. اللہ سے تعلق لگائے. ضرور اللہ رب العزت، اللہ کا کام یہی ہے کہ اپنا بندہ، اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کے انتظار میں، اس کو بخش دے، معاف کرنے کے انتظار میں. اس لیے میرے محترم دوستو، رمضان کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں. بھوکا پیاس لے کر صرف سونا اور ہم رمضان گزار دیں. ارے میں اس تلاش میں ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کرنے کے لیے میرے پاس کچھ ایسی نیکیاں، ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے میری اللہ تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو. رمضان کو گزارنے کے لیے سونا مکروہ لکھا ہے. رمضان کو گزارنے کے لیے سونا مکروہ لکھا ہے. ہاں، گناہ سے بچنے کی نیت سے اگر سوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا لہذا سو جاؤ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو تمہارا سونا بہتر ہے. تمہارے جاگنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو تمہارا سونا بہتر ہے، اور جس کا سونا اس کی جاگنے سے بہتر ہے اس کا مر جانا بہتر ہے. شیخ سعدی سمجھا دے کہ ارے بھائی تمہارے جاگنے سے کسی کو تکلیف ہو رہی تو سو جاؤ، اور تمہارے جاگنے کی وجہ سے تم کسی کو اپنی تکلیف سے بچا نہیں سکتے تو مر جاؤ. کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی تو کیسے گوارا کرتے ہو؟ یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو رمضان اس لیے ہے کہ میری مغفرت میرا رب کرے. مجھے اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے؟ تو یہ تیاری کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ رمضان میں کیا پڑھو، کیا کرو، جو کرنا ہو آپ کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کے لیے کچھ وقت نکالو کہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی نے سکھایا ہے، اس لیے میں یہ کرتا ہوں تاکہ میرے رب کی رحمت میری طرف متوجہ ہو. فَاسْتَقْسِمُوا فِيهِ مِنْ خَصْلَةِ 40، 4 خصلتیں، اور کما قال علیہ السلام، 4 خصلتیں اس رمضان میں بہت زیادہ کرو. سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو خوب بولو. میرے محترم دوستوں، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے ایمان کا سبب ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، جس کے بغیر ہماری موت اچھی نہیں، لا الہ الا اللہ کے بغیر ہماری موت اچھی نہیں، ایسے کلمے کو ہم پڑھنے کے لیے نہایت سست ہیں. ہم نہیں پڑھتے کلمے. صبح اٹھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ ان کی زبان سے پہلا کلمہ نہیں نکلتا، موبائل ہاتھ میں آتا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، بزرگوں نے اپنی زندگی کے معمولات کو بنایا تھا. کیا معمولات؟ حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی کے بارے میں لکھا ہے، وہ روزانہ اپنی زندگی کے کئی سالوں تک وہ روزانہ پابندی کے ساتھ 25,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اتنا ذکر کرتے تھے. ہمارا حال یہ ہے 100 مرتبہ بھی نہیں ہوتا.
ہماری صبح شام کی جو تسبیحات ہیں کہ بھائی یہ پڑھو تیسرے کلمے میں لا الہ الا اللہ، ہم سے نہیں ہوتا. یہ تھوڑا بہت میں نے جو ظہر کے بعد اس لیے کہ انسان کی عادت پڑے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی میں عادت نہیں پڑتی. لیکن میں آپ کو افسوس کے ساتھ کہوں، تمباکو اپنا دوست کھاتا ہے، اس نے ایک مرتبہ دیا، ایک مرتبہ کھایا، خراب لگا، دوسری مرتبہ کھایا، 3 مرتبہ کھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ عادت پڑ گئی. اور عادت پڑتے پڑتے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ کسی آدمی کو پوچھا، میں نے کہا کیا کھاتا ہے بھائی؟ تو کہتا ہے میراج. میں نے کہا یا اللہ استغفر اللہ، ہمارے نبی تو معراج میں گئے اور یہ میراج پر آ گیا. یہ ہمارا حال ہے. بیچ میں سے نکل گیا کہ اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی، کہ اگر نماز کی توفیق ہوتی تو گویا کہ اس کی معراج ہے، لیکن میراج کی توفیق ہو گئی. اپنی زندگی میں عادت بناؤ. 1 مہینہ اللہ نے دیا ہے، لا الہ الا اللہ اتنا پڑھو کہ غیر رمضان میں جس طرح تمہیں میراج کھائے بغیر چین نہیں ہوتی، بیڑی پیے بغیر، جنت میں بھی بہت سے لوگ تلاش کرتے ہیں، جنت میں بھی تلاش کریں گے بیڑی. سید عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جنت میں مجھے بیڑی کے بغیر چین نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جنت میں بیڑی تو ملے گی لیکن اس کو سلگانے کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، جنت میں آگ نہیں ہے بھائی، تو وہاں بھی اس کو چین نہیں ہے. یعنی مرنے سے پہلے بیڑی کا انتظام وہاں کرنا چاہتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی عادت اس کو نہیں ہوئی 1 مہینہ پڑھنے کے باوجود. پڑھیے اس کو کثرت سے، بے پناہ پڑھیے کہ ہمارے رگ اور ریشے میں اور دلوں کی گہرائیوں میں ایسا اتر جائے کہ صبح اگر ناشتہ نہ کرے تو چلے، لیکن دل کا ناشتہ لا الہ الا اللہ نہیں کیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہمیں پورے دن چین نہ آئے، ایسا مزاج بنے ہمارا. تو سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھو، بے پناہ پڑھو، بے قصد اتنا پڑھو کہ ہوا دلوں کے اندر راسخ ہو جائے. پھر دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے تستغفرون، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اپنے اللہ سے معافی مانگو. فقیرا وجرم گناہ مگیر، غنیرا ترحم اکبر فقیر. شیخ سعدی فرماتے ہیں اے میرے رب، میں گنہگار، میرے گناہ کی وجہ سے میرے پر رحم نہ فرما. غنیرا ترحم اکبر فقیر، میں فقیر آدمی ہوں اور تو غنی ہے، اور کسی مالدار کو کسی فقیر اور ٹوٹے پھوٹے لباس والے پر ضرور رحم آتا ہے، لہذا میرے پر رحم کر. اللہ سے کچھ کہیں، ایسا کہے اللہ کو مزہ آ گیا، اللہ خوش ہو گیا، تو استغفار کرو. دوسری 2 چیزیں جس کو انسان کو اس کے بغیر چارہ کار نہیں، کیا کرو؟ تسألون الجنہ، جنت مانگو، وتعوذون من النار، جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 کام کرو. اب یہ 4 کام ایک ساتھ ہو سکتا ہے. کیسے؟ سیکھ لے. آدمی نہیں آتا ہے، کسی سے سیکھ لے بیٹھ کے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسأل اللہ الجنۃ واعوذ باللہ من النار. ایسا پڑھے، پوری تسبیح پڑھے، اس کو اہتمام سے دھیان لگا کر کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی میرا نہیں ہے، تو ہی میرا معبود، میرا مالک، میرا معاف کرنے والا، سب کچھ تو ہی. میں گنہگار بندہ لیکن ہے تیرا بندہ، میں گنہگار بندہ لیکن ہے تیرا بندہ، اور تو نے میرے کو پیدا کیا ہے، لہذا معاف بھی تجھے کو کرنا ہے. ایسا اللہ سے کہے دعا. اللہم انت ربی لا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، میں نہیں سکھاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایسا کہو اللہم انت ربی، اے پروردگار آپ میرے رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. تو یہ مانگے آپ، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، جہنم. ان 4 چیزوں کو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یقیناً امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم بھی فرمائے گا،
ہمیں معاف بھی فرمائے گا، جہنم کے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان رمضان کی برکات سے ہمیں مال فرمائے اور اس کی تمام نعمتوں سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جس حضرات کی سنت باقی ہو